بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں جملہ فعلیہ خبریہ کو سمجھنے کے لیے ہم 4 کام کریں گے۔ ایک تو فعل کے بارے میں مختصر سی ڈیٹیل پڑھیں گے، دوسرے نمبر پر جملہ فعلیہ خبریہ کی ڈیفینیشن اور تعریف کو سمجھیں گے، تیسرے نمبر پر اس کی ترکیب کا طریقہ سمجھیں گے، آخر میں ہم اس کی جب پریکٹس کر لیں گے پھر ہمارا یہ ٹاپک اللہ کے فضل سے کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آئیے پہلے کام کی طرف چلتے ہیں۔ یہ چیز ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ فعل کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایکشن اور ٹائم۔ جیسے ضرب زید، اس کا ترجمہ ہے زید نے ماضی میں مارا تھا۔ اب مارنا ایکشن ہے اور تھا یعنی پاسٹ یہ ایک ٹائم کا تذکرہ ہے۔ اور دوسری چیز ہمیں یہ سمجھنی پڑے گی کہ فعل کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں۔ عربی کا جو ورب ہوتا ہے اس کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر ہم فعل اور فعلت ان 2 شکلوں کو لے کر پریکٹس کریں گے۔ آپ اتنی سی بات ذہن میں رکھ لیجئے، فعل یہ میل کے لیے یعنی مذکر کے لیے ہوتا ہے، اور فعلت فیمیل یعنی مؤنث کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ہماری مہارت بڑھتی جائے گی ہم فعل کی اور شکلوں کو بھی انوالو کرتے چلے جائیں گے۔ جملہ فعلیہ خبریہ کی تعریف بہت آسان ہے کہ جس جملے کا پہلا حصہ فعل ہو اسے جملہ فعلیہ خبریہ کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے جملہ اسمیہ خبریہ میں پڑھا تھا کہ جس جملے کا پہلا حصہ اسم ہو اسے جملہ اسمیہ خبریہ کہتے ہیں، یہ بھی بالکل اسی طرح ہے کہ جس جملے کا جس سینٹنس کا پہلا حصہ فعل ہو اسے جملہ فعلیہ خبریہ کہتے ہیں۔ یہاں پر اس کی مثال دیکھیے گا، داخلہ، اب یہ فعلہ کی شکل کا لفظ ہے، یہ فعل ہے، اور ابراہیم یہ اسم ہے۔ اب اس جملے میں ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ اس جملے میں فرنٹ پر فعل موجود ہے، ورب موجود ہے، ہم اسے جملہ فعلیہ خبریہ کہیں گے۔ اور ضربت یہ والا لفظ فعلت کی شیپ میں ہے، لہٰذا یہ فعل ہوا، اور ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ اس جملے میں فرنٹ پر یا پہلے نمبر پر فعل اور ورب موجود ہے، لہٰذا ہم اسے جملہ فعلیہ خبریہ کہیں گے۔ اب اس کی ترکیب کو سمجھتے ہیں۔ جیسے ہم پچھلے سبق میں سمجھ چکے ہیں کہ ترکیب کا مطلب ہوتا ہے کہ جملے میں موجود الفاظ کا آپس میں ریلیشن اور تعلق بیان کرنا۔ اب جب ہمارے پاس کوئی جملہ فعلیہ خبریہ ہو تو فعل اور اس کے ساتھ والے اسماء کا ہم آپس میں کیسے تعلق جوڑیں گے اسے سمجھیے گا ذرا۔ جملہ فعلیہ خبریہ کے پہلے حصے کو فعل کہتے ہیں اور دوسرے والے لفظ کو، دوسرے حصے کو اس کا فاعل کہتے ہیں۔ اس کی ترکیب کا طریقہ کچھ یوں ہوگا کہ اگر ہمارے پاس اگزامپل ہو ضرب الرجل، ترجمہ اس کا ہے آدمی نے مارا تھا۔ اب ہم محسوس کر سکتے ہیں ضرب یہ فعل ہے، اس کی ریزن کیا ہے؟ پہلی ریزن یہ ہے کہ یہ فعلہ کی شکل کا لفظ ہے، لہٰذا یہ فعل ہوگا۔ دوسری ریزن یہ ہے کہ اس کے ہم نے ترجمے میں جب دیکھا تو ہمیں ایکشن بھی نظر آیا اور ہمیں ٹائم بھی محسوس ہوا، لہٰذا یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ اب اس کی ترکیب یوں ہوگی، ضرب فعل اور الرجل اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب اس کی مزید مثالیں دیکھتے ہیں۔ دیکھیے گا، کتب خالد، خالد نے لکھا تھا، کتب، اب دیکھیں کتب ہم نے سب سے پہلے چیک کرنا ہے یہ فعل ہے یا اسم ہے، تو ہم نے دیکھا تو یہ فعلہ کی شکل کا لفظ ہے، ہم اسے فعل کہہ سکتے ہیں، اسم نہیں کہہ سکتے۔ اور اس کی ترکیب کا طریقہ ہم ابھی سمجھ چکے ہیں کہ کتب فعل، خالد اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اور صام محمود، یہ صام یہ بھی فعلہ کی شکل کا ہے، کیونکہ اس کے پہلے لفظ پر بھی زبر ہے اور آخری لفظ پر بھی زبر ہے، تو یہ بھی فعلہ کی شکل کا فعل ہے، لہٰذا صام یہ صیام سے ہے، روزہ رکھنا۔ محمود نے روزہ رکھا تھا، اب صام فعل، محمود اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اسی طریقے سے صدقت عائشۃ، صدقت فعل، کیونکہ یہ فعلت کی شیپ کا لفظ ہے، اور عائشۃ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس طریقے سے ان تمام الفاظ کی آپ پریکٹس کر کے مجھے چیک کروا دیں، اور یہ جو 4 مثالیں لکھی ہوئی ہیں نا، ان پر آپ کو بہت زیادہ توجہ کرنی پڑے گی، کیونکہ یہاں پر آپ کو تھوڑا سا کنفیوز کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔